صفحہ نمبر 35 جاری ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے سوپ سٹون کا اندازہ 0.6 ملین ٹن لگایا گیا ہے۔ صوبے سرحد میں ان ذخائر کی تعداد 2 لاکھ ٹن سے زائد ہے اور یہ ذخائر شیروان کے علاقے میں ہے۔ یہ ذخائر 16 کلومیٹر لمبے اور 2 کلومیٹر چوڑے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے ذخائر ضلع پشاور کے پاس کن کے مقام پر ہے۔ اس طرح کھرم ایجنسی میں پاڑا چنار کے قریب اور بلوچستان میں ضلع جوب میں اس کے ذخائر موجود ہیں۔ حال ہی میں اس کے ذخائر گلگت کی شمالی علاقہ جات میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ 2001 سے 2 میں سوپ سٹون کی پیداوار 39,000 ٹن تھی، جبکہ 2002 سے 2003 کے دوران یہ پیداوار بڑھ کر 63,080 ٹن ہو گئی۔ اب ہمارے سامنے ایک ڈائیگرام موجود ہے جس میں پاکستان میں معدنیات کے موجود محفوظ ذخائر۔ نام معدنیات، محفوظ ذخائر۔ نمبر 1 برائٹ 5 ملین ٹن کے قریب، بکسائٹ 74 ملین ٹن کے اوپر، چینا کلے 4.9 ملین ٹن، کرومائٹ بہت زیادہ ذخائر ہے، کوئلہ 185 ملین ٹن، خام تیل 184 ملین US بیرل، ڈولومائٹ بہت زیادہ ذخائر ہے، فلرز ارتھ بہت زیادہ ذخائر ہے، جپسم 350 ملین ٹن، لوہے کے کچ دھات 430 ملین ٹن سے اوپر، چونے کا پتھر بہت زیادہ، ماربل بہت زیادہ، قدرتی گیس 492 بلین کیوبک میٹرز، چٹانی نمک 100 ملین ٹن سے زائد، سلیکا ریت بہت زیادہ ذخائر ہے، سوپ سٹون 0.6 ملین ٹن سے اوپر، سلفر 0.8 ملین ٹن۔ صفحہ نمبر 36 سوالات مشق شروع ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 1، ملک میں معدنیات کی اہمیت کو بیان کرے اور اس کا ملک کی اکانومی میں کردار و اشغاب بیان کرے۔ سوال نمبر 2، کان کنی سے کیا مراد ہے؟ کان کنی کے اعتبار سے آپ معدنیات کو کس طرح تقسیم کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 3، کان کنی کے مختلف طریقہ کار کو بیان کرے۔ سوال نمبر 4، لوہا پاکستان کی اہم دھات ہے، یہ کہاں سے نکالا جاتا ہے؟ اس کے اقسام اور ذخائر کے متعلق بیان بازی کرے۔ سوال نمبر 5، پاکستان میں تانبے کی جغرافیائی صورتحال پر مفصل نوٹ لکھے۔ سوال نمبر 6، کسی 3 پر مفصل تشریح کرے۔ مینگنیز، مولبڈینم، بکسائٹ، فاسفیٹ، سیسا، سونا۔ سوال نمبر 7، چٹانی، خوردنی نمک اور جپسم ہمارے ملک کے اہم معدنیات ہیں، ان کے جغرافیائی احوال پر مفصل نوٹ لکھے۔ سوال نمبر 8، چکنی مٹی کے ذخائر کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ نیز چکنی مٹی کے اقسام پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 9، گندھک اور چونے کے پتھر پر مفصل نوٹ لکھے۔ سوال نمبر 10، ماربل اور سوپ سٹون پر مفصل نوٹ لکھے۔ سوال نمبر 11، غیر دھاتی معدنیات اور دھاتی معدنیات میں مشترکہ اور غیر مشترکہ اوصاف تفصیل سے بیان کرے۔ صفحہ نمبر 37 باب نمبر 2، طاقتی وسائل، کوئلہ، تیل، پاور ریسورسز، کوئل اینڈ پیٹرولیم۔ تعارف، انٹروڈکشن۔ آج کا دور طاقت کا دور ہے۔ توانائی کا حصول اور استعمال ہر کسی کی ضرورت بن گیا ہے۔ مشین اور میکانزم نے تمام اقوام کو متحرک اور تیز بنا دیا ہے۔ لوہے اور کوئلے نے انسان کی زندگی اور سوچ کو بدل ڈالا ہے۔ توانائی کے حصول کے بڑے ذرائع یہ ہیں: کوئلہ، معدنی تیل، قدرتی گیس، بجلی۔ علاوہ ازیں توانائی کے غیر روایتی ذرائع میں بایو گیس، شمسی توانائی اور ہوائی توانائی یعنی وائنڈ پاور بھی اس میں شامل ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان کا شمار ان ممالک میں کیا جا رہا ہے جہاں وافر مقدار میں توانائی کے وسائل اور معدنیات موجود ہیں، مگر اس کو استعمال کرنے اور ترقی دینے کے لیے وافر سرمایہ اور فنی مہارت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا سرمایہ کی کمی، غیر مناسب منصوبہ بندی، ترقی یافتہ ممالک پر انحصار اور کم فنی تعلیم ہونے کے باعث ہم ترقی یافتہ ممالک سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں توانائی کا شعبہ پسماندگی کا شکار ہے۔ 1974 کو پاکستان میں ریسورس ڈیولپمنٹ
کارپوریشن قائم کی گئی۔ اس کارپوریشن کی ضلع چاغی میں تانبے کے ذخائر تلاش کیے۔ پاکستان میں طاقتی وسائل کا حصول قدرے کم ہے اور اس کا استعمال بھی کم ہے، لہٰذا لوگوں کا معیار زندگی پست ہے۔ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کی ممالک سے خاصا تیل ہر سال درآمد کرنا پڑتا ہے۔ آج ترقی یافتہ ممالک، جس کی آبادی 1 ارب کے قریب ہے، وہ دنیا کی آبادی کے 60% توانائی استعمال کر رہی ہے۔ 2003-04 میں پاکستان میں توانائی کی سپلائی 50.8 ملین میٹرک ٹن معدنی تیل کے برابر تھی، جبکہ کھپت 28.984 ملین میٹرک ٹن معدنی تیل کے برابر تھی۔ پاکستان جتنے طاقت وسائل استعمال کرتا ہے وہ امریکہ سے 80 گنا کم ہے۔ صفحہ نمبر 38۔ یہاں پی گز کھپت کی مقدار 0.26 ٹی او ای ٹونائی آئل ایکویولنٹ ہے، جو کہ 1997-98 میں بڑھ کر 0.31 ٹی او ای ہو گئی تھی۔ 2003-04 کے دوران پاکستان میں توانائی کی کھپت 28,98,03,968 میٹرک ٹن معدنی تیل کی برابر تھی۔ اس میں معدنی تیل کی کھپت 11,14,05,365 میٹرک ٹن، قدرتی گیس کی کھپت 1,72,264 میٹرک ٹن معدنی تیل کے برابر تھی، اور بجلی کی کھپت 46,82,063 میٹرک ٹن معدنی تیل کے برابر تھی۔ کوئلہ یعنی کول موجودہ دور میں توانائی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ صنعت کی جان قوت محرکہ ہے، جو کہ کوئلہ، پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی شکل میں استعمال ہوتی ہے۔ کوئلہ قوت محرکہ حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا کی 40% توانائی کوئلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ کوئلہ چین کی دریافت ہے، مگر کوئلے سے لوہا پگھلانے کا طریقہ برطانیہ کی ایجاد ہے۔ برطانیہ میں گھریلو کاموں کے لیے کوئلے کا استعمال 13ویں صدی میں ہوا، مگر کوئلے کے ذریعے لوہے کو پگھلانے کا طریقہ 18ویں صدی میں ایجاد ہوا، لہٰذا اس سے دنیا میں ایک صنعتی انقلاب برپا ہو گیا۔ لہٰذا بعد ازاں طاقت سے چلنے والی بھاری مشینریوں کی ایجاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صنعتوں میں کوئلہ خام مال کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ کوئلے سے کوئی 2 لاکھ کے قریب اشیاء ضمنی پیداوار کے طور پر تیار کی جاتی ہے۔ ان میں خاص طور پر تارکول، رنگ، دھاگا، ٹائپ مشین کا فیتہ اور مصنوعی ربڑ وغیرہ شامل ہے۔ کوئلہ کیسے معرض وجود میں آیا؟ How did coal exist in the earth? طبقات الارض کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آج سے تقریباً 30 کروڑ سال پہلے کاربونیس دور میں دلدلی علاقوں میں اور کم گہرے سمندروں کے ساحلوں پر بڑے گھنے جنگلات پائے جاتے تھے۔ ان جنگلات کے درخت آج کل کے درختوں سے قدرے مختلف تھے۔ یہ تمام جنگلات زمینی حرکات کی وجہ سے زمین کے اندر دب گئے۔ زمین کے اندر گرمی اور دباؤ کی وجہ سے ان درختوں کی نمی خارج ہو گئی۔ زمین کے حرکات اور گرمائش کی وجہ سے ہی زمین کے اندر پہاڑ کی شکل اختیار کر گئے، لہٰذا کوئلہ پہاڑوں کے ساتھ ساتھ زمین کے بہت گہرائی سے کافی اونچائی پر آتا گیا، جس کو آج کل کھود کر نکالا جا رہا ہے۔ کوئلہ جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اس میں نمی کی مقدار اتنی ہی کم ہوگی۔ صفحہ نمبر 39۔ کوئلے کے اجزائے ترکیبی کوئل کمپوننٹس۔ کوئلے کے اجزائے ترکیب جن پر حرارت کا انحصار ہے وہ کاربن، ہائیڈرو کاربن، گندھک، راک اور نمی ہے۔ جس کوئلے میں کاربن اور ہائیڈرو کاربن کی مقدار زیادہ ہوگی اس کی حرارت کم ہوگی۔ لکڑی کی تکسید آکسیڈیشن سے جو مادہ حاصل ہوتا ہے وہ کاربن کہلاتا ہے۔ کاربن کی وجہ سے کوئلے کا رنگ کالا ہوتا ہے اور کوئلے میں یہی چیز ہے جو جلتی ہے۔ ہائیڈروجن اور کاربن کی کیمیائی مرکب کو ہائیڈرو کاربن کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی کوئلے میں جلنے کی صلاحیت میں مدد ملتی ہے۔ جس کوئلے میں نمی زیادہ ہوگی وہ جل ٹوٹ کر ذرات بن جاتا ہے۔ دوسرا، جب اس کو جلایا جاتا ہے تو اس سے چنگاریاں زیادہ نکلے گی۔
کوئلے کی اقسام: کائنڈز آف کوئل: رغال خالی، اس کو دلدلی کوئلہ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کا کوئلہ زیادہ تر سرد ممالک میں گلیشیئر زدہ علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ ریشہ دار اور باریک قسم کا کوئلہ ہوتا ہے۔ اصل میں یہ کوئلے کی وہ قسم ہے جو کہ ابھی مکمل طور پر کوئلہ نہیں بن سکا ہوتا۔ اس قسم کے کوئلے کے ریشے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ اس کے ذخائر روس، USA، کینیڈا، ناروے، سویڈن اور فن لینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ زغال فتی لگنائٹ: اس کوئلے کا رنگ بھورا ہوتا ہے۔ یہ بھورا کوئلہ بھی کہلاتا ہے۔ اس میں نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور کاربن کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اس میں 35% نمی اور 35.30% کاربن کی مقدار ہوتی ہے۔ اس کی ساخت میں ریشہ نما ہوتے ہیں۔ دھواں زیادہ دیتا ہے۔ یہ بر کوئلہ ہوتا ہے اور بار برادری کے عمل میں جلد ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اس کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے کان کے قریب ہی استعمال کیا جائے۔ اس کا زیادہ تر استعمال گھریلو استعمال میں ہوتا ہے۔ زغال گیسی بٹونومس: یہ ہلکے کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے مسام آپس میں بہت قریب ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 40۔ اس میں 35 تا 80% تک کاربن ہوتی ہے۔ اس میں نمی کی مقدار صرف 12% ہوتی ہے۔ آسانی سے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو نرم کوئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ صنعتوں میں زیادہ تر استعمال اسی کوئلے کا ہوتا ہے۔ فولاد کی صنعت میں استعمال کرنے کے لیے کوکنگ کوئل اسی کوئلے سے تیار کیا جاتا ہے۔ کوکنگ کوئل تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زغال گیسی کو بند بھٹیوں میں گرم کر کے اس کی گیس خارج کر دی جاتی ہے۔ گیسوں سے اخراج کی وجہ سے اس میں چھوٹے سوراخ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو کوکنگ کول کہتے ہیں۔ کوکنگ کول کو دھاتیں پگھلانے کے لیے فولاد کی صنعت میں خام مال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کوکنگ کول تیار کرتے وقت جو گیس خارج ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ صنعتی اشیاء تیار ہوتی ہے۔ زغال گیسی کوئلہ کئی اقسام کا ہوتا ہے۔ کسی میں کاربن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو کسی میں کم۔ کاربن کی مقدار کے حساب سے اس کو مزید ذیلی اقسام میں تبدیل کیا جاتا ہے جو کہ یہ ہے۔ نمبر 1، گھریلو کوئلہ لوکل کول: اس میں کاربن کی مقدار کم ہوتی ہے۔ یہ گھریلو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ نمبر 2، سٹیمی کوئلہ سٹیمنگ کول: اس کوئلے میں کاربن کی تعداد 35 تا 60% تک ہوتی ہے۔ یہ بھاپ بنانے کے لیے کام آتا ہے۔ ریل کے انجن اس کوئلے سے چلتے ہیں۔ نمبر 3، گیسی کوئلہ گیس کول: اس میں کاربن کی تعداد 48 تا 80% تک ہوتی ہے۔ اس کو گیس حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ کوکنگ کول بھی اسی کوئلے سے تیار ہوتی ہے۔ نمبر 4، زغال حجری انتھروسائٹ: یہ کوئلہ سخت ہوتا ہے۔ اس کے مسام بالکل صاف نظر نہیں آتے۔ اس میں کاربن کی مقدار 80 تا 90% تک ہوتی ہے۔ اس کا رنگ سیاہ اور سطح چکنی چمکدار ہوتی ہے۔ یہ اعلیٰ قسم کا کوئلہ ہوتا ہے۔ یہ دھواں بالکل نہیں دیتا اور آنچ تیز دیتا ہے۔ دنیا میں اس کے ذخائر بہت کم ہیں۔ صفحہ نمبر 41۔ اب ہمارے سامنے ایک نقشہ موجود ہے۔ پاکستان میں کوئلہ کول ان پاکستان: پاکستان میں کوئلے کو جلا کر تھرمل بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ آج دنیا میں کوئلے سے 5000 سے زائد مصنوعات تیار کی جا رہی ہیں۔ کوئلہ کیمیائی صنعتوں میں مختلف مصنوعات کی تیاری کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کوئلے کی مدد سے مختلف ادویات، رنگ، کھاد، کوک اور گیس وغیرہ تیار ہو رہی ہے۔ معدنی کوئلہ تہ دار چٹان کی شکل میں ملتا ہے اور یہ صرف اور صرف تہ دار چٹانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر سادہ تہ دار چٹان یعنی فولڈڈ سیڈیمنٹری راکس سے نکالا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو کوئلہ پایا جاتا ہے اس میں کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور سلفر کا میکینیکل آمیزہ موجود ہے۔ کوئلے میں کاربن کا تناسب جس قدر زیادہ ہوگا وہ اسی قدر بہترین تصور کیا جائے گا۔
پاکستان میں پائے جانے والے کوئلہ ٹرشری دور کی پیداوار ہے۔ اس کی زمینی عمر کم ہے، لہٰذا اس کی زیادہ مقدار لگنائٹ اور اس کا تعلق سب بٹ بنٹومنٹس گروپ سے ہے۔ صفحہ نمبر 42۔ ہمارے ہاں پائے جانے والے کوئلے میں کاربن کا تناسب کم ہے اور حرارت پیدا کرنے کی صلاحیت 10,500 BTU فی پاؤنڈ ہے۔ پاکستان کوئلے میں راک اور سلفر کا تناسب زیادہ ہے، لہٰذا اس میں حرارت کا تناسب کم ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں پائے جانے والے کوئلے کی تہوں کی موٹائی 0.25 تا 6.5 تک ہے۔ صرف تھر میں کوئلے کے ذخائر کے تہوں کی موٹائی 12.58 میٹر نوٹ کی گئی ہے۔ پاکستان کے علاقے میں کوئلے کی کنی کا آغاز تقریباً 1885 سے ہوا۔ آغاز میں یہ کم حاصل ہوا، جب پاکستان کو آزادی نصیب ہوئی تو اس کی مقدار بھی بڑھنے لگی۔ نجی شعبے سے کوئلے کی ضمن میں کوئی سرمایہ کاری نہ کی گئی، لہٰذا کوئلے کی پیداوار میں کمی آئی، لہٰذا ہمارا ملک صنعتی ترقی میں پیچھے رہا، اور دوسری طرف ناخلف حکمرانوں کی لاپرواہی نے بھی اس کی نکالے جانے والی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیا۔ سیاسی اونچ نیچ اور قبائل ازم کی بنیادوں پر کوئلے کی تلاش کا کام بھی سست روی کا شکار رہا۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو ابتدائی اشروں میں تجارتی شعبہ جات کی توانائی کا 60% کوئلے سے پورا کیا جاتا رہا تھا، مگر 1952 میں سوئی کے مقام پر گیس دریافت ہو گئی، لہٰذا کوئلہ کی استعمال میں کمی واقع ہوئی۔ 2001-2 میں کوئلے کی پیداوار 33,28,036 میٹرک ٹن تھی۔ اس سے مجموعی توانائی کا 5.4% ضرورت پوری ہوتی تھی۔ پاکستان میں کوئلے کے ذخائر کی تعداد کم ہے، یہ کوئلہ ملکی ضروریات کے لیے ناکافی ہے، اس لیے اسٹیل ملز کو کوئلہ درآمد کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں کوئلے کی مجموعی ذخائر 1,85,173 ملین ٹن ہے۔ کوئلے کی موجودہ ضروریات کا 85% نجی شعبہ اور 15% سرکاری شعبے کی پیداوار سے پورا ہو رہا ہے۔ سرکاری طور پر کوئلہ نکالنے کا کام پاکستان منرلز ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی ذمہ ہے۔ جب سے صحرائے تر کے کوئلے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں تو حکومت پاکستان نے چین کے ساتھ تعاون کیا اور ایک معاہدہ دستخط کیا، جس میں اس بات کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا کہ پاکستان میں کوئلے کے استعمال کو بڑھایا جائے۔ اس میں ایک تجویز یہ بھی پیش کی گئی کہ کوئلے کی مانگ میں اضافہ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ سیمنٹ فیکٹریوں میں فرنس آئل کی بجائے کوئلہ استعمال کیا جائے تاکہ سیمنٹ کا ریٹ کم ہو، لہٰذا ایسا کرنے سے فرنس آئل پر خرچ ہونے والا زرمبادلہ بچ جائے گا، لہٰذا 2005 تک کوئلے کی مانگ 2.8 ملین میٹرک ٹن ہو گئی۔ اس وقت پاکستان میں سیمنٹ کی صنعت میں کوئلہ استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا سیمنٹ کے کارخانوں میں اضافہ ہوا ہے، اور حال ہی میں یعنی 2006 میں سیمنٹ کے تیلے کا ریٹ 310 روپے سے کم ہو کر 210 روپے ہو گیا، مگر پھر اچانک فروری 2007 میں 260 روپے ہو گیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 838 یعنی 345 95 41
838। صفحہ نمبر 43۔ پاکستان میں پائے جانے والے کوئلہ اعلیٰ معیار کا نہیں ہے اور اس کا زیادہ تر استعمال بھٹیوں پر اینٹیں پکانے پر ہو رہا ہے۔ اگر 2003-4 کا نقشہ اکنامک سروے دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دوران سال کوئلے کی مجموعی پیداوار 32,75,484 ٹن میں سے 25,89,475 میٹرک ٹن کوئلہ جو کل پیداوار کا 42.5 بنتا ہے، اینٹیں پکانے کے کام آ رہا ہے۔ علاوہ ازیں 12.9% کوئلہ کوک بنانے کی شعبے میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس طرح 3.1% کوئلہ جو 1,84,992 میٹرک ٹن بنتا ہے، وابڈا تھرمل بجلی بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے کوئلے کے ذخائر کا 99.7% ذخیرہ صوبہ سرحد میں پایا جاتا ہے، مگر ابھی تک کوئلے کی زیادہ پیداوار صوبہ بلوچستان میں ہو رہی ہے۔ چین کی مدد سے صحرائی تھر سے کوئلہ نکالا جا رہا ہے، لہٰذا امید واثق ہے کہ آئندہ حکومتی پالیسیوں کے مدنظر سندھ کوئلے کے سلسلے میں سب سے زیادہ پیداواری علاقہ بن جائے گا۔ پاکستان میں کوئلے کے ذخائر بلحاظ تقسیم پیداوار: کوئل ریسورسز ڈسٹریبیوشن اینڈ پروڈکشن ان پاکستان۔ 30 جون 2004 تک کوئلے کے دریافت شدہ ذخائر کا تخمینہ 1,85,173 ملین ٹن ہے۔ صوبہ سندھ میں ملک کا وسیع تر محفوظ ذخائر موجود ہے۔ اس ذخائر کا مقدار 1,84,623 میٹرک ٹن کے قریب ہے۔ صوبہ پنجاب میں کوئلے کے ذخائر کا مقدار 235 ملین میٹرک ٹن ہے، جبکہ بلوچستان میں کوئلے کے ذخائر کی تعداد 217 ملین میٹرک ٹن ہے۔ صوبہ سرحد میں 90 میٹرک ٹن اور آزاد کشمیر میں 9 ملین میٹرک ٹن کے ذخائر موجود ہے۔ 2003-4 کے دوران کوئلے کی مجموعی پیداوار 32,75,484 میٹرک ٹن رہی۔ صوبہ بلوچستان سے سب سے زیادہ پیداوار حاصل ہوئی، جو کہ 16,45,748 میٹرک ٹن تھی۔ اس کے بعد صوبہ سرحد کی پیداوار تھی، جو کہ 9,11,099 میٹرک ٹن تھی۔ کوئلے کی پیداوار کے ضمن میں صوبہ پنجاب کا نمبر تیسرا تھا، یہاں سے سالانہ مقدار 53,50,066 میٹرک ٹن حاصل ہوئی، مگر صوبہ سرحد میں کوئلے کی پیداوار صرف 1,83,571 میٹرک ٹن تھی، مگر کوئلے کی یہ مقدار ملکی ضروریات کے لیے ناکافی تصور کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ 2003-4 میں ملکی کوئلہ ہماری سٹیل ملز کی مانگ پوری نہ کر سکا، لہٰذا 27,89,238 ٹن کوئلہ بیرونی ممالک سے درآمد کیا گیا۔ صفحہ نمبر 44۔ 1976 تا 1977 میں کوئلے کی پیداوار 1.13 ملین ٹن تھی۔ پاکستان کے کوئلے کے بڑے ذخائر کی صورتحال اس طرح ہے۔ نمبر 1، صوبہ بلوچستان کی کوئلے کی کانیں اور پیداوار: کول مائنز آف بلوچستان اینڈ پروڈکشن۔ صوبہ بلوچستان میں کوئلے کے ذخائر کا تخمینہ 217 ملین ٹن کے قریب لگایا جاتا ہے۔ یہاں بہت سے مقامات پر کوئلے کی کان کنی کی جاتی ہے۔ 2003-4 میں یہاں سے 16,45,748 میٹرک ٹن کوئلہ حاصل کیا گیا۔ اس طرح بلوچستان کوئلے کی پیداوار میں ایک نمبر تسلیم کیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں سار رینج، ڈگاری، شارگ، نجڑی، ہرنائی، مچ، خوست، ناسگا، زردوال، دکی، پیرا اسماعیل، زیارت، آبگم، برخان اور چامولنگ میں کوئلے کے اہم ذخائر موجود ہے۔ یہاں پر کان کنی کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، سارینج ڈگاری کی کون کانیں: سارینج ڈگاری کون مائنز۔ یہ کانیں کوئٹہ سے 16 کلومیٹر مشرق کی طرف ہے۔ یہاں پائے جانے والا کوئلہ بٹومینس قسم کا ہے، جو کہ نچلے درجے کا ہے۔ اس کی جلنے کی صلاحیت 11,245 تا 13,900 DGU پاؤنڈز ہے۔ اس کوئلے کی ذخائر کا مقدار 50 ملین ٹن کے قریب ہے۔ یہاں پائی جانے والی کوئلے کی تہ کی موٹائی 0.3 تا 1.3 میٹر ہے۔ یہاں 2003-4 میں کوئلے کی
2,35,091 میٹرک ٹن مقدار نکالی گئی۔ حال ہی میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی تعاون سے یہاں ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی جو کہ اس کان کے وسط تک چلی جاتی ہے۔ یہاں کے کوئلے میں راکھ اور سلفر کی مقدار زیادہ ہے۔ یہ کوئلہ اینٹوں کی بھٹیوں اور برائٹرز یعنی کوئلے کے ڈسٹ کے بلاک بنائے جاتے ہیں جو ایندھن کا کام دیتی ہے۔ اس لیے اہم ہے کہ ان کانوں نے 49 مربع کلومیٹر کا ایریا گھیرے میں لے لیا ہوا ہے۔ نمبر 2، خوست، شارگ اور ہرنائی کی کانیں۔ خوست، شارگ، ہرنائی کول مائنز یہ بلوچستان میں کوئلے کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ یہ 210 مربع کلومیٹر علاقے کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں کوئلے کی تہوں کی موٹائی 0.3 تا 2.3 میٹر ہے۔ یہاں کا کوئلہ لگنائٹ اور بٹومینس قسم کا ہے۔ اس کوئلے کی حرارتی صلاحیت 15,499 تا 9,637 BTU پاؤنڈز ہے۔ یہاں کوئلے کے محفوظ ذخائر کا اندازہ 76 ملین ٹن لگایا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 45۔ 2003-04 کے دوران ان کانوں کی پیداواری صلاحیت 342,000 میٹرک ٹن تھی۔ یہاں کا کوئلہ کوالٹی کے اعتبار سے کم تر ہے۔ شارگ کا کوئلہ خاص طور پر پکانے کے کام آتا ہے۔ شارگ کے کان کو بہتر بنانے کے لیے منزل ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کان کے قریب کوئلے کو صاف کرنے والا پلانٹ لگایا گیا ہے۔ یہاں کوئلے کو دھونے کے بعد اس میں ہائی گریڈ امپورٹڈ کوئلہ مکس کیا جاتا ہے جس کو بعد ازاں کراچی اسٹیل ملز کو بھیجا جاتا ہے۔ نمبر 3، مچ کی کوئلے کی کانیں۔ مچ کول فیلڈز یہ کانیں کوئٹہ کی جنوب میں 55 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان کانوں کے دونوں اطراف کوئٹہ سبی ریلوے لائن بچھی ہوئی ہے۔ یہاں کا کوئلہ سطح زمین کے قریب سے ملتا ہے۔ یہ نکمی کوالٹی کا کوئلہ ہے۔ یہ کان نچلے علاقے میں ہے لہٰذا یہاں بارشی موسم خاصا اثر انداز ہوتا ہے۔ ان کانوں نے 40 مربع کلومیٹر کا علاقہ گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہاں پر کوئلے کے تہوں کی موٹائی 30 سینٹی میٹر تا 1.5 میٹر ہے۔ اس کوئلے کی حرارتی حیثیت 11,500 تا 9,900 BTU پاؤنڈ ہے۔ یہاں پر موجودہ ذخائر کا تخمینہ 2,300 ٹن لگایا گیا ہے۔ 2003-04 میں یہاں کوئلے کی پیداوار 118,000 ٹن رہی تھی۔ پیر اسماعیل زیارت کی کانیں۔ پیر اسماعیل زیارت کول مائنز ان کانوں نے 21 مربع کلومیٹر کا علاقہ گھیرا ہوا ہے اور یہ کوئٹہ سے 60 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہاں کوئلے کی موٹی تہ 0.4 تا 0.7 میٹر تک ہے۔ یہاں اعلیٰ قسم کا نیومینس کوئلہ پایا جاتا ہے جس کی جلنے کی صلاحیت 10,786 تا 11,996 BTU پاؤنڈز ہے۔ کوئلے کے محفوظ ذخائر کا اندازہ 12 ملین ٹن ہے۔ یاد رہے کہ سال 2003-04 میں یہاں کوئلے کی مجموعی پیداوار 32,551 میٹرک ٹن رہی تھی۔ دکی کول فیلڈ۔ دکی کول فیلڈ دکی کی کانیں کوئٹہ سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع لواری میں واقع ہے۔ یہاں کوئلے کے ذخائر کی تعداد 50 ملین ٹن ہے۔ کوئلہ لگنائٹ بٹومینس قسم کا ہے۔ اس کی حرارت کی صلاحیت 14,159 تا 10,131 پاؤنڈ BTU ہے۔ یہاں پر پائے جانے والے کوئلے کی تہوں کی موٹائی 0.2 تا 2.3 میٹر ہے۔ یہاں سے 2003-04 میں 417,000 میٹرک ٹن کوئلہ نکالا گیا۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر 46 بلوچستان میں بارخال اور چارمال میں بھی کوئلے کی کانیں موجود ہے جن کی موٹائی 0.3 تا 2 میٹر ہے اور یہاں محفوظ ذخائر کا مقدار 6 ملین ٹن ہے۔ اس کے علاوہ چالونگ، آب گم اور سجینڈی کے مقام سے بھی کوئلہ نکالا جا رہا ہے۔ صوبہ سرحد کی کوئلے کی کانیں۔ سندھ کول مائنز پاکستان کا 96% کوئلہ لوئر سندھ کول فیلڈ میں محفوظ پڑا ہوا ہے۔ یہ 96% کوئلہ 4 علاقوں میں ہے یعنی جمپڑ، میٹنگ،
لاکھڑا، سونڈا، ٹھٹھا اور تھر کا علاقہ ہے۔ یہاں پر موجود کوئلے کی ذخائر کی کل مقدار 18,04,623 ملین ٹن ہے۔ ذخائر تو بڑے ہیں مگر یہاں سے کوئلہ کم نکالا جاتا ہے۔ 2003-04 میں یہاں سے صرف 9,11,099 میٹرک ٹن کوئلہ نکالا گیا، مگر اب چین نے یہاں پر اپنا کام شروع کر دیا ہے، لہٰذا امید ہے کہ اب یہاں سے بڑی مقدار میں کوئلہ نکالا جائے گا۔ یہاں پر تر کے کوئلے کے ذخائر سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ سندھ میں کول فیلڈ کے بارے میں درج ذیل ہے۔ نمبر 1، لاکھڑا کی کوئلے کے کانیں۔ لاکھڑا کول فیلڈ۔ لاکھڑا کی کانیں ضلع حیدرآباد سے 20 کلومیٹر شمال مغرب میں ہے۔ یہاں سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر گنوٹ کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ کانیں 300 مربع کلومیٹر کے علاقے پر محیط ہے۔ یہاں پایا جانے والا کوئلہ ہلکے کالے رنگ کا ہے، لہٰذا اس میں عنبر اور بیروز کے ذرات شامل ہیں۔ یہاں کانوں کی موٹائی 0.3 تا 3.3 میٹر ہے۔ کوئلہ کوالٹی کے لحاظ سے لگنائٹ اور سب بٹومینس قسم کا ہے اور یہ جلدی آگ پکڑ لیتا ہے۔ اس کی حرارت صلاحیت 9,158 تا 5,503 پاؤنڈ BTU ہے۔ یہاں کے ذخائر کی مقدار 1,328 ملین ٹن ہے۔ 2003-04 میں یہاں کوئلے کی مقدار 900,000 میٹرک ٹن تھی۔ نمبر 2، سونڈا ٹھٹھا کول فیلڈ۔ سونڈا ٹھٹھا کول فیلڈ یہ پاکستان کی دوسری بڑی کانیں ہے۔ یہ کانیں 1981 میں جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے دریافت کیے۔ ان کانوں کے دونوں کنارے دریائے سندھ بہتا ہے۔ ان کانوں نے 620 مربع کلومیٹر علاقہ گھیرا ہوا ہے۔ یہاں پر موجود ذخائر کا تخمینہ 6 ملین ٹن لگایا گیا ہے۔ ان کانوں کی لمبائی 100 کلومیٹر ہے۔ دریائے سندھ کی پار مشرق میں یہ کانیں ٹنڈو محمد خان تک چلی جاتی ہے۔ یہاں یہ علاقہ انڈس ایسٹ کول فیلڈ کہلاتا ہے۔ یہاں کا کوئلہ اچھی کوالٹی کا ہے جس کی حرارتی مقدار 10,251 تا 6,762 پاؤنڈ BTU ہے۔ یہ کانیں ہموار ہے اور یہ 30 سے زائد کانوں کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں کوئلے کی تہوں کی موٹائی 6.2 میٹر ہے۔ پائے جانے والا کوئلہ بٹومنیز اور لگنائٹ قسم کا ہے۔ 2003-04 میں یہاں سے کوئلہ نہیں نکالا گیا۔ صفحہ نمبر 47، میٹنگ جمپڑ کی کوئلے کی کانیں۔ میٹنگ جمپڑ کوئل فیلڈ۔ کوئلے کی کانیں کراچی سے 80 کلومیٹر دور شمال کی طرف میٹنگ اور جمپڑ ریلوے اسٹیشن کے قریب 90 مربع کلومیٹر کا علاقہ گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں پر موجود کوئلے کی تہوں کی موٹائی 0.3 تا 1 میٹر ہے۔ یہاں بٹومینس قسم کا کوئلہ پایا جاتا ہے۔ ان کانوں کے قریب نیچے چونے کی چوٹی پہاڑیاں ہیں۔ یہاں پر موجود کوئلہ اچھی قسم کا نہیں ہے۔ یہاں محفوظ ذخائر کا مقدار 161 ملین میٹرک ٹن ہے۔ یاد رہے 2003-04 میں کوئلے کی پیداوار 10,486 میٹرک ٹن تھی۔ تھر کی کانیں۔ تھر کول فیلڈ۔ یہ کانیں 1992 میں محکمہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے دریافت کی تھی۔ تر کے کوئلے کے ذخائر پاکستان کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ یہاں پر پاکستان کا 94% سے زائد کوئلہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پائے جانے والی محفوظ ذخائر کا تخمینہ 175 بلین ٹن لگایا گیا ہے۔ یہاں تہوں کی موٹائی 22.88 میٹر ہے۔ یہاں پر لگنائٹ، سب بٹومینس اور بٹومینس کوالٹی کا کوئلہ پایا جاتا ہے۔ یہ کوئلہ زمین کی نچلی تہوں میں ہے، اس کو نکالنا آسان نہیں ہے اور کوئلہ بھی اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہے۔ اس کے جلنے کا حرارتی صلاحیت 11,045 تا 6,244 پاؤنڈ BTU ہے۔ یہاں پر ابھی باقاعدہ کوئلہ نکالنے کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ حال ہی میں حکومت پاکستان نے چین سے معاہدہ کیا ہے کہ یہاں سے کوئلہ نکالا جائے اور اسے لوہے کی صنعت کو دیا جائے۔ صوبہ پنجاب میں کوئلے کی کانیں۔ کول فیلڈ آف پنجاب۔ صوبہ پنجاب میں موجود محفوظ ذخائر کا تخمینہ 235 میٹرک ٹن ہے۔ اس طرح پنجاب محفوظ ذخائر کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے۔ پیداوار کے لحاظ سے پنجاب کا نمبر تیسرا ہے۔ 2003-04 میں یہاں سے کوئلے کی پیداوار
5,35,066 میٹرک ٹن تھی۔ پنجاب میں کوئلے کے اہم علاقے وسطی اور مشرقی کوہستان نمک کے ہے۔ یہ ذخائر 1500 مربع کلومیٹر کے علاقے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی لمبائی 100 کلومیٹر اور چوڑائی 15 تا 20 کلومیٹر ہے۔ دوسرا اہم پیداواری علاقہ مکڑوال ہے جو کہ مغربی کوہستان نمک کے قریب واقع ہے۔ صفحہ نمبر 48 پاکستان کے ان علاقوں کا مختصر حال درج ذیل ہے۔ کوہستانی نمک کی کوئلے کانیں، سالٹ رینج کول مائنز۔ یہ ذخائر ضلع خوشاب کی 25 کلومیٹر شمال سے ہوتے ہوئے کیوڑا سے 25 کلومیٹر شمال تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں کا کوئلہ بٹومینس قسم کا ہے۔ اس میں سلفر اور راک کا تناسب زیادہ ہے۔ یہاں پر ڈنڈوت اور پھد کے کانیں اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں پر موجود کوئلے کی حرارتی صلاحیت 1578 تا 9472 پاؤنڈ BTU ہے۔ یہاں پر موجود ذخائر 213 ملین ٹن ہے۔ کوئلے کے تہوں کی موٹائی 0.15 تا 1.2 میٹر ہے۔ یہ ذخائر 250 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر 2003-4 کے دوران 5,25,066 میٹرک ٹن کوئلہ نکالا گیا۔ نمبر 2 مکڑوال اور گلہ خیل کی کانیں، دا مکھروال گلہ خیل کول مائنز۔ یہ کانیں مغربی کوہستان میں ہے۔ یہ کانیں دریائے سندھ کے مغرب میں کالا باغ کے قریب واقع ہے۔ یہ کانیں 13 کلومیٹر کی طرف سے مکڑوال کے مغرب میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں کان کنی کے ذریعے کوئلہ خاصی مقدار میں نکال لیا گیا ہے، لہٰذا یہاں پر پائے جانے والے محفوظ ذخائر کی مقدار کم ہو کر صرف 21 ملین ٹن رہ گئی ہے۔ یہاں پائے جانے والا کوئلہ درمیانے درجے کا ہے جو بھٹیوں میں اینٹوں کے بنانے میں کام آتا ہے۔ یہاں پر موجود تہوں کی موٹائی 0.3 تا 2 میٹر ہے۔ صوبہ سرحد کی کوئلے کانیں، کول مائنز آف NWFE۔ یہاں پر موجود مدفون محفوظ ذخائر کا تخمینہ 90 ملین ٹن لگایا گیا ہے۔ یہاں کی مشہور کانیں اور ہنگو اور اکزئی اور چراٹ اور گل خیل ہے۔ سرحد کا کوئلہ جلنے کے اعتبار سے درمیانے درجے کا ہے۔ اس کی حرارتی صلاحیت 1,41,071 پاؤنڈ تا 9,387 پاؤنڈ ہے۔ 2003-4 میں صوبہ سرحد میں کوئلے کی پیداوار 1,81,871 میٹرک ٹن تھی۔ پاکستان میں چاروں صوبے کے علاوہ آزاد کشمیر میں کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ ان ذخائر کا تعداد محض 9 ملین میٹرک ٹن ہے۔ معدنی تیل، پیٹرولیم۔ تعارف، انٹروڈکشن۔ کوئلے کی طرح پیٹرولیم بھی توانائی حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ کوئلے کے بعد پیٹرولیم سے بہت زیادہ قوت حاصل کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 49 دنیا کی تقریباً 45% توانائی پیٹرولیم کی مرہونی منت ہے۔ اگر ہم تاریخ پر بغور نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمانہ قدیم سے لوگ تیل کی افادیت سے واقف تھے۔ چین، میسوپوٹیمیا یعنی عراق اور یورپ کے باشندے زمانہ قدیم قبل از مسیح سے اس سے واقف تھے۔ اس دور میں لوگ خام اسفالٹ سے عمارتیں اور کشتیاں تیار کرتے تھے۔ آج سے 2000 سال قبل جاپان میں تیل روشنی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یونانیوں نے بحیرہ کیسپیئن میں سپیج یعنی جذب ہونے والے تیل کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر دنیا میں توانائی اور تجارتی بنیادوں پر تیل نکالنے کا آغاز 27 اگست 1857 میں ہوا، جب کرنل ایڈون ایل ڈریک نے پنسلوانیا یعنی امریکہ کے مقام ٹائس ویلی سے تجارتی سطح پر تیل نکالنے کا آغاز کیا۔ اس طرح معدنی تیل کو صاف کر کے اسے استعمال کیا جانے لگا۔ ایندھن کے طور پر تیل کا استعمال 1864 میں شروع ہوا، لہٰذا بحری جہاز، ہوائی جہاز، ریل کے انجن اور موٹریں اسی سے چلائی گئی۔ بعد ازاں امور خانہ داری میں بھی پیٹرولیم کا استعمال بڑھنے لگا۔ آج وہی ملک ترقی یافتہ ہے جو زیادہ تیل استعمال کرتا ہے۔ کیمیائی صنعتوں کا زیادہ تر انحصار تیل پر ہے۔
पेट्रोल توانائی کا वसीला और अहम इंसानी ज़रूरत है। आज पेट्रोलियम से तैयार होने वाली मसनूआत आला माशी हैसियत रखती है। तेल माया होने की वजह से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इसे आसानी से ज़मीन से निकाला जा सकता है। इसे पेट्रोकेमिकल में बहुत ज़्यादा मसनूआत की तैयार में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे बिजली पैदा करने और ट्रांसपोर्टेशन का काम लिया जा रहा है। जिन ममालिक से जितना ज़्यादा तेल निकल रहा होगा वो इतना ही ज़्यादा अमीर होंगे। आज मुल्कों की इकानमी का बादशाह और सनती जिन इंडस्ट्रियल जायंट तेल को कहा जा रहा है। पेट्रोलियम की अहम मसनूआत में गैसोलीन, मिट्टी का तेल, डीजल, मोबिल ऑयल, असफाल्ट, मोम, कोल तार और मुख्तलिफ़ किस्म की हरारती ऑयल शामिल है। याद रहे कि जहाँ से तेल निकलता है वहाँ साथ ही गैस की मिकदार भी होती है। ये कम या ज़्यादा हो सकती है। तेल की अज्जाई तरकीबी ऑयल कंपोनेंट्स पेट्रोलियम गैसों और हाइड्रोकार्बन का मुरक्कब है जो रकीक हालात में ज़मीन से निकलता है। कार्बन और नाइट्रोजन की कीमियाई अमेज़े को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पेट्रोलियम में ये तमाम अज्जा मुख्तलिफ तनासब में पाए जाते हैं। ये तनासब ही अच्छा या घटिया क्वालिटी का मयार तेल बनता है। पेट्रोलियम जितना हल्का हो इतना ही इसका वज़न कम होगा और इतना ही अच्छा समझा जाएगा। याद रहे कि भारी तेल में कार्बन की फीसद मिकदार ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन कम होती है। भारी तेल से पेट्रोलियम कम हासिल होता है। पतले पेट्रोल में हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा तेल हासिल होता है।